رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ملک شام کے دو علماء نبی کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ شریف کو دیکھا تو مدینہ کو ویسے ہی انہوں نے پایا جیسے تورات کے اندر آخری نبی کے شہر کی صفات لکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ جب حضور رحمت عالم کا انہوں نے چہرہ دیکھا تو چہرے کے اندر وہ تمام صفتیں اور نعتیں انہیں نظر آئی جو ان کی کتاب تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ کے سامنے آئے تو پوچھنے لگے کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، چونکہ ہم شام سے آئے ہیں اور یہودی ہیں۔ اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب کے اندر سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا اسی موقع پر جبرائیل امی قرآن پاک کی اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، وہ جس آیت کے اندر سب سے بڑی شہادت کا اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ شہادت کیا تھی؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے خود گواہی دی، یہ سب سے بڑی شہادت ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہے۔ جس وقت اس آیت کو نبی کریم علیہ السلام نے ان شامی علماء کے سامنے تلاوت کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ خوش بخت تھے جنہوں نے تورات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو جب میچ کیا تو انہیں وہ ساری صفتیں نظر آ گئی۔ تو یہودیوں میں سے اکثر وہ تھے جو منکر تھے اور انکار کرتے تھے۔ جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کی شان آتی، حضور کی نعت آتی، تو یا تو وہاں پہ ہاتھ رکھ دیتے یا اسے پڑھتے ہی نہ۔ یعنی جتنے مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے جو پڑھے لکھے تھے ان سب کو پتہ تھا کہ آخری نبی ہیں، ان کا نام محمد، ان کا نام احمد ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تورات کے اندر ساری صفتیں، ساری شانیں آخری نبی کی وہ موجود تھی، لیکن یہودی لوگ
اپنی ضد پر اور اپنی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کو مان لیتے، حضور کا کلمہ پڑھ لیتے اور کہتے یہ نبی ہیں، تو ان کی جو اپنی عزتیں تھیں انہیں وہ خطرے کے اندر نظر آ رہی تھی، کیونکہ اب تک تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، تو جب وہ یہ کہیں گے کہ آخری نبی آگے ہیں تو اب ساری عزتوں کا رخ بدل جائے گا۔ لہٰذا جو قائد تھے، علماء تھے، انہوں نے لوگوں کو مغالطے کے اندر رکھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہیں، اور مختلف قسم کی دشمنیاں یہودیوں نے مدینہ شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کی، اس رستے کو روکنے کے لیے اور اس تبلیغ کو بند کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھجوا کر ان کے پردے چاک کروا دیتا تھا جو آ کر خود گواہیاں دیتے تھے کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا پیغام سچا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ رب کائنات نے جب اپنی توحید کی بات کی، اپنی توحید پر گواہی دی، یعنی اپنی ذات کی گواہی دی، دوسری گواہی کون سی ہے؟ والملائکہ، فرشتوں نے گواہی دی، اور تیسری گواہی کون سی ہے؟ اولو العلم قائما بالقسط، علماء نے انصاف کے ساتھ گواہی دی۔ یعنی یہاں سے علم کی شان کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ فرشتوں کے ذکر کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جنہیں اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ اور علم کی دنیا کے اندر جو پہلا نام آتا ہے وہ نبیوں کا ہوتا ہے، چونکہ سب سے زیادہ علمی قوت، علمی شان وہ نبیوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے اول سے لے کے آخر تک، سب نبیوں کا کچھ تبلیغ کا انداز مشترک ہوتا تھا، یعنی وہ تبلیغ ہر قوم میں ہوئی، ہر امت کے اندر ہوئی، ہر نبی نے آ کر اس تبلیغ کا علم بلند کیا۔ اس میں سے ایک یہ ہے، یعنی توحید کا عنوان جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، اللہ ایک ہونے کی بات بتائی۔ یعنی یہ ایک ایسا مشترک عنوان ہے جو ہر نبیوں کی بزم میں یہ ہوتا رہا اور بیان ہوتا رہا، ہر نبی کی زبان سے یہ کلمات نکلتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے، توحید کا عنوان، اللہ کی ذات کا عنوان، یہ مشترکہ عنوان ہے۔ تمام انبیاء کے ادوار کے اندر اس عنوان کی تبلیغ ہوئی ہے اور اس عنوان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ خوش بخت لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ کے دربار کے اندر اپنا سر رکھا۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری آپ کی خوبصورت جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے عشر کے دن اللہ کے دربار میں آنا ہے تو پھر مان جانا ہے کہ واقعہ ہی اللہ شانوں والا ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ انسان کی زندگی کے تین ادوار ہیں۔ ایک وہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، یعنی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اب دوسرا دور شروع ہے، یعنی اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا جو آخری دور ہوگا، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی وہ آخرت کا، قبر کا، عشر کا، جنت دوزخ کے فیصلوں کا دور ہونا ہے۔ تو جو ہمارا پہلا دور تھا جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس عالم ارواح کے اندر رب نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اول سے لے کے آخر تک جس نے دنیا کے اندر جانا تھا سب کو رب نے اپنے دربار کے اندر جمع کیا تھا، اور جمع کر کے یہ پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر تو سب نے کہا تھا کہ کالو بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا معبود ہے، لیکن ادھر آ کر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ادھر بھی کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اور دنیا کے اندر بھی آ کے ہم کہہ رہے ہیں مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور بدبختگی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ادھر تو کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن جب ادھر آئے تو کسی نے چاند کو رب بنایا، کسی نے سورج کو رب بنایا، کسی نے آگ کو رب بنایا، کسی نے کوئی مورتی گڑھ کے اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ گیا۔ یعنی یہ ان لوگوں کی بد نصیبی اور بدبختگی ہے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ادھر بھی اللہ ہی کو مانا تھا اور ادھر آ کر بھی ہم نے اللہ ہی کے نام کا نعرہ
بلند کیا ہے۔ یہ خوش بختگی ہے اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ توحید کو مان کر ایمان کا نور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ایمان کو اگر پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان چیزوں کے ساتھ تولا جائے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ایمان کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی پاورفل چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے کلمے کا، ایمان کا اور توحید کے نور کا۔ تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے بڑی گواہی تھی اس گواہی کو بیان کیا۔ اچھا، یہ جو توحید کی گواہی ہے فرشتوں نے دی، علماء نے دی انصاف کے ساتھ، یہ کون سے علماء ہیں؟ ان علماء کو کہا جاتا ہے علماء ربانی۔ یاد رکھیے گا، جس عالم کی صحبت کے اندر بیٹھ کر بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، رسول اللہ کی محبت پیدا نہ ہو، یعنی بندہ اتنا باغی ہے پہلے سے، تو اب کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہے تو مزید باغی ہو رہا ہے، یعنی اسے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جس عالم کی صحبت میں بیٹھا ہے وہ اسے فقط رحمت کی بات بتاتا ہے، نہ ڈر نہ عذاب، تجھے تو پکڑا ہی نہیں جائے گا، تجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، تیرے پیچھے فلاں بندہ ہے، تجھے وہ چھڑا لے گا۔ ایسا عالم وہ علماء ربانی کی لسٹ کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھو اللہ کا خوف بھی ملے، رسول اللہ کی محبت کا دیپ بھی دل میں جلے۔ ایسے علماء وہ علماء ربانی ہوتے ہیں۔ ان کی اس قرآن پاک کی آیت کے اندر کہانی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اللہ کریم ہمیں علم کی محفلوں کے اندر بیٹھ کر خوف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہر وقت ڈرانے والی بات ہی کرتے ہیں، ہر وقت عذاب والی بات کرتے ہیں۔ اصل یہ مجبوری ہے۔ مجبوری اس لیے ہے کہ یہ ساری باتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر یہ حضور کی زبان سے نکلنے والے کلمات نہ ہوتے کہ نماز نہ پڑھو گے تو یہ عذاب ہے، سود کھاؤ گے تو یہ عذاب ہے، حرام کاری کرو گے تو یہ عذاب ہے، نظر گندی کرو گے تو یہ عذاب ہے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو یہ عذاب ہے، جتنے بھی گناہ ہیں اور ان کی کہانیاں بیان ہوتی ہیں، ان کے عذاب بیان ہوتے ہیں، یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے عذاب ہیں۔ حضور نے خود بیان کیے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ ان سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو کون جانتا تھا؟ ان سے بڑھ کر اللہ کے کرم کو کون جانتا تھا؟ اور جب کبھی عذاب کا تذکرہ آتا، خوف کا تذکرہ آتا تو رسول اللہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ یہ طوفان کیا ہے؟ یعنی بجلی کا کڑکنا۔ جس وقت طوفان آتا ہے بجلی کڑکتی ہے آسمانوں پر، یہ کام تو آسمانوں پہ ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، چہرے کے اوپر پریشانی آ جاتی، جلال آ جاتا، سرخ ہو جاتا چہرہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یعنی میں تو اس عذاب کے آنے کے اندر وہ اگلا عذاب دیکھ رہا ہوں۔ تو انہیں تو سب کچھ نظر آتا تھا، انہیں تو دوزخ، چونکہ صرف دوزخ نہیں بلکہ دوزخ کے عذابوں کو رسول اللہ نے خود ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہی بات تھی، یہی راز تھا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھیں اکثر پرنم رہا کرتی تھی اور راتوں کے اندر اٹھ کر، اب مجھے بتائیں یہ جملہ اگر رسول اللہ بولیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ جنہیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے اللہ رحم کرے، یہ جملہ حضور فرمائے تو سمجھ آتی۔ 14 صدیوں کے گیپ پر ایک بندہ بد عملی کی آخری صورت پہ کھڑا ہے اور دلیر ہے، کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کا معنی ہی لوگوں نے غلط لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ رستہ بھی تو اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، یہ طریقہ بھی تو اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، اپنی راہ کا مسافر بننے کا حکم بھی تو اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ تو علماء کی صحبت کے اندر بیٹھ کر خوف حاصل کرنا چاہیے، فکر حاصل کرنی چاہیے، اخروی۔ یہ دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ علماء ہیں ان کی عادت یہ ہے جب اپنے سامنے سامعین کو بٹھاتے ہیں تو لطیفے بولتے ہیں، وہ ایسی کہانیاں بولتے ہیں کہ لوگ ہنس پڑیں۔ وہ کہتے ہیں محفل گرم ہوگی تو بات ختم ہوگی، انہیں نہیں پتا کہ کتنی بڑی ذمہ داری سے اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ کل گریبان پکڑا جائے گا، کل پوچھا جائے گا 150 بندہ تیرے پاس بٹھایا تھا، تو نے کیا دیا؟ تو اپنی ذمہ داری تو پوری کرتا، آگے کوئی ہدایت پر آتا نہ آتا، یہ ہمارا کام تھا، اس لیے کہ بولنا ہمارا کام ہے، ہدایت کا رستہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یہ تو رسول اللہ کو بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، محبوب تیرا کام تو پہنچا دینا ہے، تیرا کام پہنچا دینا ہے، آپ آواز لگا دو پھر
پھر اثر ہم ڈالیں گے، بلائیں گے ہم، توفیق ہم دیں گے، تالے ہم کھولیں گے، مورے ہم اٹھائیں گے۔ بارکیف ان بزموں کو آخرت کی فکر اور قبر حشر کی تیاری کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے، اور رسم رواج سے بالا ہو کر خوف خدا اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اچھا، جب یہودیوں کے دو علماء نے آ کر یہ بیان دے دیا، آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا دین سچا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک آپ کی نبوت، آپ کا دین چلے گا، تو اب رب کائنات نے اس کے فوراً بعد یہودیوں کی ایک بہت بڑی چال تھی، اس کا اللہ رب العالمین نے رد فرمایا۔ وہ رد چال کیا تھی؟ چال یہ تھی، یہودی کہتے تھے کہ سب سے اونچا دین ہمارا ہے۔ انہوں نے یہی طعنہ مارا تھا رسول اللہ کو مدینہ شریف کے اندر، جب رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر ہم سچے نہیں ہیں تو مسلمانوں کا نبی ہمارے قبلے کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ انہوں نے طعنہ مارا تھا، اور یہ بڑا پروپگنڈا انہوں نے مدینہ شریف کے اندر پھیلا دیا تھا۔ اور حضور نے جب سنا تھا تو سرکار علیہ السلام کا دل بڑا رنجیدہ ہوا تھا کہ اے اللہ کے یہ یہودی یہ طعنے مار رہے ہیں، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، چہرے کی کیا بات ہے؟ چہرہ جدھر تو حکم دے گا میں ادھر کروں گا، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اور یہودی اس عبادت کو یہ کہتے ہیں کہ سچے ہم ہیں، چونکہ مسلمانوں کا نبی ہمارا قبلہ استعمال کرتا ہے۔ مدینہ شریف میں 16 یا 17 مہینے ہم قرآن کے لفظوں میں دوسرے سپارے کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائی۔ تو اب جب یہودیوں کا فتنہ بڑھا تو رب کائنات نے ان لفظوں کے ذریعے رسول اللہ کو اختیار عطا فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب، آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، آپ جدھر آپ کی مرضی ہے آپ اپنا چہرہ ادھر کریں، ہم اسی کو قیامت تک قبلہ بنا دیں گے۔ پھر نماز ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو منتخب کیا اور اپنا علادہ قبلہ بن گیا، اور قیامت تک کے لیے کعبہ شریف کو قبلہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین اونچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین اعلیٰ ہے، صفتیں بیان کرتے تھے۔ اب رب کائنات نے ان کا رد کیا۔ رد کن لفظوں کے اندر ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ویسے جتنے نبی پہلے آئے ہیں نا، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، ان سب کا دین دین اسلام تھا۔ جو شریعتیں تھیں وہ مختلف ہوتی رہی، احکام مختلف ہوتے رہے، عبادت کے جو ٹینیور تھے وہ بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، لیکن دین سب کا دین اسلام تھا۔ اور اب یہ جو دین اسلام ہے، یہ جب بولا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہودیت نہیں ہوگا، اس کا معنی عیسائیت نہیں ہوگا، اس کا معنی کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ اب قیامت تک جب دین اسلام بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا دین محمدی، یعنی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ معنی کیا ہے؟ اب قیامت تک دین فقط محبوب کریم علیہ السلام کا چلے گا، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی شریعت نہیں آئے گی، جب شریعت نہیں آئے گی تو کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، جب کتاب نہیں آئے گی تو کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ نبوت بھی رسول اللہ کی، دین بھی رسول اللہ کا، اور قیامت تک اللہ نے شریعت بھی رسول اللہ کی جلانی ہے۔ یہ اسلام کی رونق ہے اور یہ اسلام کا فیضان ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد حسد کی وجہ سے۔ ان کی تورات میں صاف لکھا ہوا تھا یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، انہوں نے مدینے میں جلوہ گر ہونا ہے۔ فرمایا انہوں نے اختلاف جو کیا ہے صرف حسد کی وجہ سے۔ حسد بڑی بری بیماری ہے، یہ انسان کی کمائیوں کو آگ لگا دیتی۔ اب دیکھیں، حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے حسد کی وجہ سے، حسد کیا تھا؟ حسد ان کا یہ تھا کہ ہماری واہ واہ نہیں ہوگی،
اب ہمارے بعد جب ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، انہیں سچا مان لیں گے، انہیں نبی مان لیں گے، کوئی ہمیں نذرانہ نہیں دے گا، کوئی ہمارے پاس آئے گا نہیں، کوئی ہماری سنے گا نہیں۔ یہ اسد تھا، اور رب کائنات نے کہا اسد کی وجہ سے، کتاب میں تو لکھا ہوا تھا نبی سچے ہیں، کتاب میں تو لکھا ہوا تھا دین اسلام اب قیامت تک دین بن کر رہے گا، شریعت بھی رسول اللہ کی، دین بھی رسول اللہ کا، کتاب بھی رسول اللہ کی، لیکن یہودیوں نے اسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر ہم سبق سیکھ لیتے ہیں کہ اسد بہت بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری، اتنی بری بیماری، یہ نہ ہاتھوں سے کرنے والی چیز ہے، نہ زبان سے کرنے والی چیز ہے، یہ اندر ہی اندر کی کہانی ہے۔ یعنی بندہ اسد اندر ہی اندر کرتا ہے، سوچوں میں اندر ہی اندر کسی سے جلنا، کسی کی نعمت، کسی کا عہدہ، کسی کی مال، کسی کی عزت، سٹیٹس، مقام، کسی بھی نعمت سے جو انسان کے اندر آگ لگتی ہے اور یہ سوچ پیدا ہوتی ہے ضائع ہو جائے، لٹ جائے، مر جائے، برباد ہو جائے، یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے، اسی سوچ کا نام اسد ہے۔ اور یہ انسان کو عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے کہ جسے اللہ نے دینا ہے ہمارے کہنے سے وہ روکے گا، یہ اللہ نے خود کہا ہے، آگے سورت بنی اسرائیل کے اندر آ جائے گا، اللہ کہتا ہے جسے میں دینا چاہوں سارا زمانہ مخالف ہو جائے میں دوں گا۔ اب ظاہر ہے اللہ کے مقابلے کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے سکے اور کہنا نا میں روک لوں گا، جسے میں دوں کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کہتا ہے جس کا میں روک لوں کوئی جاری کر سکتا، وہ طاقتوں والا ہے۔ لہٰذا اپنا مکمل دھیان اللہ کی ذات کی طرف رکھنا چاہیے۔ اسد کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بہت زیادہ خاندان کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، گھروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، یہ قریبی رشتوں کے اندر بڑا سخت ترین اسد ہوتا ہے۔ ایک اوپر گیا تو دوسرے کو آگ لگ گئی، دوسرا گیا تو پہلے کو آگ لگ گئی، اور یہ آگ تب تک لگتی رہتی ہے جب تک بندہ علم کی گلیوں سے دور دور رہتا ہے۔ اس آگ کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے سینے کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات کو داخل کیا جائے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقصان بیان فرمایا اسد کا نقصان اگلے کو کچھ نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ جلوں تو اس کا کچھ بال برابر نقصان نہیں، اسے جو اللہ نے دینا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، وہ روکنا۔ مجھے بتائیں اگر یوں رکتا ہوتا، یوں تباہی ہوتی، بربادی ہوتی، تو پھر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دشمن تو ہے، تو پھر مجھے بتائیں سکھ کس نے دیکھنا تھا، عہدہ کس کے پاس آنا تھا، کوئی سٹیٹس کس کا ہونا تھا، پھر تو ہر ایک نے گرنا تھا۔ معنی یہ ہے کہ کسی کی سوچ سے، کسی کے حسد سے کسی نے نہیں گرنا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بس اس کا نقصان یہ ہے، یہ ہماری کمائیوں کو آگ لگاتا ہے۔ نماز پڑھی اسد کیا، نماز غائب ہو گئی، روزہ رکھا اسد کیا، روزہ غائب ہو گیا، صدقہ کیا اسد کیا، وہ غائب ہو گیا۔ یعنی ادھر بندہ کمائی کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نیک پرہیزگار متقی ہوں، نامہ اعمال بڑھ رہا ہے، کامیاب ہوں، اور ساتھ کیا ہوتا ہے اس جرم کی وجہ سے، اسد کے جرم کی وجہ سے نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء حق نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، نیکیاں کرنا بھی بہت بڑا کمال ہے، لیکن نیکیاں کر کے نیکیاں بچانا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ نیکیاں بچتی کیسے ہیں؟ ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ اسد ہو گیا، غیبت ہو گئی، یہ ایسے خطرناک ترین گناہ ہیں کہ بندے کی نیکیوں کو آگ لگا رہتے ہیں، آہستہ آہستہ نیکیاں ختم ہوتے رہتی ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری سے جان چھڑانی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ یعنی یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے محبوب آپ سمجھا دیں انہیں، اگر جھگڑا کریں، کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے آپ کو نبی، آپ کی کتاب نہیں مانتے، آپ کا دین نہیں مانگتے، تو آپ انہیں بتا دیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانو، میں بھی مانوں گا اور میرے ماننے والے بھی رب کو مانیں گے۔ ہمارا رستہ صاف ہے، میں بھی مانوں گا، میرے کلمہ پڑھنے والے بھی تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر وہ مان جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تمہارے اوپر تو فقط پہنچانا لازم تھا۔
اے محبوب آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، آپ دل تھوڑا نہ کریں کہ مان نہیں رہے، آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ نے ڈیوٹی پوری کر دی، ماننا ہے تو مان جائیں، نہیں ماننا تو وہ نہ مانے، آپ کا اجر، آپ کا ثواب، آپ کی قربت، آپ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ یہودیوں کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہودی لوگ اگر مانتے ہیں تو مان جائیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم نے آپ کے اجر ثواب میں کوئی کمی رکھنی نہیں ہے۔ آخری آیت آج کے درس قرآن کی، یہودیوں کی ایک بہت بڑی کارستانی، یہی وجہ ہے یہودی آج تک تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے یہودی ہیں لیکن کام گندے ترین ہیں۔ دنیا بھر کے یہودیوں سے چونکہ اس وقت نا میڈیا کے ذریعے ہم بہت قریب ہو گئے، پوری دنیا کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ ان کے کرتوت کیا ہیں اور ان کے زندگی کے رہن سہن کے انداز کیا ہیں، خنزیر کھانا، شرابیں پینا، گند کرنا، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا ہے، کہتے اپنے آپ کو یہودی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سے کچھ جرم ہوئے ہیں، 3 جرموں کا رب کائنات نے اس آیت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ ان جرموں کی سزا آج تک ان کی نسل کو مل رہی ہے۔ یہ اپنے آباء و اجداد کے ان جرموں سے راضی تھے اور آج تک جو یہودی ہیں اسی نسل، اسی جرم کی وجہ سے یہ بھی سزا پا رہے۔ اچھا وہ جرم کیا تھا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جرم یہودیوں کا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ تورات میں بھی لکھا تھا رسول اللہ کے متعلق، کتاب کے متعلق، دین کے متعلق، نہیں مانا، انکار ہو گیا۔ اب قرآن میں تو واضح لکھا ہے، قرآن ماننے سے انکار کیا، رسول اللہ کو ماننے سے انکار کیا۔ پہلی ان کی جو ظلم کی داستان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب پڑھ کر کتاب کا انکار کیا ہے، کتاب کو جان کر کتاب کا انکار کیا۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ قرآن پاک پڑھنا یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے احکام زندگی میں اتارنا یہ اس سے بڑی سعادت مندی ہے۔ آیتوں کے انکار کرنے والے لوگوں کی سزا، انکار یہی ہوتا ہے نا، ماننا نا۔ پتہ ہے سود کے متعلق لکھا ہے لیکن پھر بھی بندہ کھا رہا ہے، پتہ ہے بدکاری جرم ہے لیکن پھر بھی بدکاری کے اڈوں پہ چکر لگا رہا ہے، پتہ ہے شراب حرام ہے لیکن پھر بھی جام پی رہا ہے، پتہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کلمہ زبان سے کھینچ لے گی پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ آیتوں کا انکار ہے صاف۔ تو یہودیوں کا یہ جرم تھا، پہلا جرم، یعنی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہودیوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا۔ بلکہ مفسرین نے کہا کہ ایک صبح انہوں نے 43 نبیوں کو شہید کیا، 43 نبیوں کو یہودیوں نے۔ مختلف کہانیاں آگے قرآن پاک کے اندر بھی آئے گی کہ کس کس طرح انہوں نے نبیوں پر ظلم کیے۔ یہ چونکہ نبی کی طرف خالی نظر تیز کرنا یہ ایمان ضائع کر دیتا ہے، کوئی لہجہ خراب کرنا یہ ایمان ضائع کر دیتا ہے، کوئی لفظ گندا بولنا یہ ایمان ضائع کر دیتا ہے، تو نبیوں کو شہید کرنا ایک کتنا بڑا جرم تھا۔ یہ بے ادبی ان سے ہو گئی، یہ کفر ان سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کی پوری نسل قیامت تک وہ لعنت کا شکار۔ اب یہ کبھی واپس آنے والے، یہ گمراہی کے اس گڑھے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ بلکہ روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ایک صبح کے اندر جب عابدوں نے یعنی نیک لوگوں نے انہیں نیکی کا حکم دیا کہ تم نے یہ کیا کیا، نبی شہید کر دیے، تم نے جو اللہ کا پیغام لانا انہیں شہید کر دیا، تو ان یہودیوں نے 112 عابدوں کو اسی روز شام کو قتل کیا۔ صبح 45 نبی شہید کیے اور شام کو 112 عبادت گزار جو یہ کہہ رہے تھے تم نے غلط کیا ہے، شام کو انہیں مار دیا۔ تو رب کائنات نے ان کے اس جرم کا بھی تذکرہ کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم کی نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ امت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی،
لیکن امت کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر نبی پر اپنی جان قربان کرنے والا موجود ہے. یعنی نبی کی محبت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی تو اب اس کا انتقام کیا ہے کہ ان سے حق چھین لیا گیا. وہ دوزخ کے اس گڑھے کے اندر داخل ہو گئے کہ واپس پلٹنا ان کے لیے مشکل. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی گستاخی کی یہ سزا رکھی ہے، اور نبی کے ماننے والوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عزتوں کے وعدے عطا فرمائے ہیں. اللہ کریم ساری زندگی اپنے نبی کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی غلامی کے اندر اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم